بلاؤز، افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ کچھ دنوں سے مومن بہت بے قرار تھا۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کا وجود کچا پھوڑا سا بن گیا تھا۔ کام کرتے وقت، باتیں کرتے ہوئے، حتیٰ کہ سوچنے پر بھی اسے ایک عجیب قسم کا درد محسوس ہوتا تھا۔ ایسا درد جس کو بیان بھی کرنا چاہتا تو نہ کر سکتا۔ بعض اوقات بیٹھے بیٹھے وہ ایک دم چونک پڑتا۔ دھندلے دھندلے خیالات جو عام حالتوں میں بے آواز بلبلوں کی طرح پیدا ہو کر مٹ جایا کرتے ہیں، مومن کے دماغ میں بڑے شور کے ساتھ پیدا ہوتے اور شور ہی کے ساتھ پھٹتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے دل و دماغ کے نرم و نازک پردوں پر ہر وقت جیسے خاردار پاؤں والی چیونٹیاں سی رینگتی تھیں۔ ایک عجیب قسم کا کھچاؤ اس کے اعضاء میں پیدا ہو گیا تھا، جس کے باعث اسے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اس تکلیف کی شدت جب بڑھ جاتی تو اس کے جی میں آتا کہ اپنے آپ کو ایک بڑے ہاون میں ڈال دے اور کسی سے کہے، مجھے کوٹنا شروع کرو۔ باورچی خانہ میں گرم مسالہ کوٹتے وقت جب لوہے سے لوہا ٹکراتا اور دھمکوں سے چھت میں ایک گونج سی دوڑ جاتی تو مومن کے ننگے پیروں کو یہ لرزش بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔ پیروں کے ذریعے سے یہ لرزش اس کی تنی ہوئی پنڈلیوں اور رانوں میں دوڑتی ہوئی اس کے دل تک پہنچ جاتی، جو تیز ہوا میں رکھے ہوئے دیے کی طرح کانپنا شروع کر دیتا۔ مومن کی عمر 15 برس کی تھی، شاید 16واں بھی لگا ہو۔ اسے اپنی عمر کے متعلق صحیح اندازہ نہیں تھا۔ وہ ایک صحت مند اور تندرست لڑکا تھا، جس کا لڑکپن تیز قدمی سے جوانی کے میدان کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اسی دوڑ نے، جس سے مومن بالکل غافل تھا، اس کے لہو کے ہر قطرے میں سنسنی پیدا کر دی تھی۔ وہ اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتا تھا مگر ناکام رہتا۔ اس کے جسم میں کئی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ گردن جو پہلے پتلی تھی اب موٹی ہو گئی تھی، باہوں کے پٹھوں میں اینٹھن سی پیدا ہو گئی تھی، کنٹھ نکل رہا تھا، سینے پر گوشت کی تہ موٹی ہو گئی تھی، اور اب کچھ دنوں سے پستانوں میں گولیاں سی پڑ گئی تھی۔ جگہ ابھر آئی تھی جیسے کسی نے ایک ایک برنٹا اندر داخل کر دیا ہے۔ ان ابھاروں کو ہاتھ لگانے سے مومن کو بہت درد محسوس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی کام کرنے کے دوران میں غیر ارادی طور پر جب اس کا ہاتھ ان گولیوں سے چھو جاتا تو وہ تڑپ اٹھتا۔ قمیص کے موٹے اور کھردرے کپڑے سے بھی اس کو تکلیف دہ سرسراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ غسل خانے میں نہاتے وقت یا باورچی خانہ میں جب کوئی اور موجود نہ ہو، مومن اپنی قمیص کے بٹن کھول کر ان گولیوں کو غور سے دیکھتا تھا، ہاتھوں سے مسلتا تھا، درد ہوتا، ٹیسیں اٹھتی، اس کا سارا جسم پھلوں سے لدے ہوئے پیڑ کی طرح جسے زور سے ہلایا گیا ہو کانپ کانپ جاتا۔ مگر اس کے باوجود وہ اس درد پیدا کرنے والے کھیل میں مشغول رہتا تھا۔ کبھی کبھی زیادہ دبانے پر یہ گولیاں پچک جاتی اور ان کے منہ سے لیسدار لعاب نکل آتا۔ اس کو دیکھ کر اس کا چہرہ کان کی لوؤں تک سرخ ہو جاتا۔ وہ سمجھتا کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ گناہ اور ثواب کے متعلق مومن کا علم بہت محدود تھا۔ ہر وہ فعل جو ایک انسان دوسرے انسانوں کے سامنے نہ کر سکتا ہو، اس کے خیال کے مطابق گناہ تھا۔ چنانچہ جب شرم کے مارے اس کا چہرہ کان کی لوؤں تک سرخ ہو جاتا تو وہ جھٹ سے اپنی قمیص کے بٹن بند کر لیتا اور دل میں عہد کرتا کہ آئندہ ایسی فضول حرکت کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن اس عہد کے باوجود دوسرے تیسرے روز تخلیے میں وہ پھر اس کھیل میں مشغول ہو جاتا۔ مومن سے گھر والے سب خوش تھے۔ وہ بڑا محنتی لڑکا تھا، ہر کام وقت پر کر دیتا تھا اور کسی کو شکایت کا موقع نہ دیتا تھا۔ ڈپٹی صاحب کے یہاں اسے کام کرتے ہوئے صرف 3 مہینے ہوئے تھے، لیکن اس قلیل عرصے میں اس نے گھر کے ہر فرد کو اپنی محنت کش طبیعت سے متاثر کر لیا تھا۔ 6 روپے مہینے پر وہ نوکر ہوا تھا، مگر دوسرے مہینے ہی اس کی تنخواہ میں 2 روپے بڑھا دیے گئے تھے۔ وہ اس گھر میں بہت خوش تھا، اس لیے کہ اس کی یہاں قدر کی جاتی تھی، مگر وہ اب کچھ دنوں سے بے قرار تھا۔ ایک عجیب قسم کی آوارگی اس کے دماغ میں پیدا ہو گئی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ سارا دن بے مطلب بازاروں میں گھومتا پھرے یا کسی سنسان مقام پر جا کر لیٹا رہے۔
اب کام میں اس کا جی نہیں لگتا تھا، لیکن اس بے دلی کے ہوتے ہوئے بھی وہ کاہلی نہیں برتتا تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ گھر میں کوئی بھی اس کے اندرونی انتشار سے واقف نہیں تھا۔ رضیہ تھی تو وہ دن بھر باجا بجانے، نئی نئی فلمی طرزیں سیکھنے اور رسالے پڑھنے میں مصروف رہتی تھی۔ اس نے کبھی مومن کی نگرانی ہی نہیں کی تھی۔ شکیلہ البتہ مومن سے ادھر ادھر کے کام لیتی تھی اور کبھی کبھی اسے ڈانٹتی بھی تھی، مگر اب کچھ دنوں سے وہ بھی چند بلاؤزوں کے نمونے اتارنے میں بے طرح مشغول تھی۔ یہ بلاؤز اس کی ایک سہیلی کے تھے جسے نئی نئی تراشوں کے کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا۔ شکیلہ اس سے 8 بلاؤز مانگ کر لائی تھی اور کاغذوں پر ان کے نمونے اتار رہی تھی۔ چنانچہ اس نے بھی کچھ دنوں سے مومن کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ ڈپٹی صاحب کی بیوی سخت گیر عورت نہیں تھی۔ گھر میں 2 نوکر تھے، یعنی مومن کے علاوہ ایک بڑھیا بھی تھی۔ زیادہ تر باورچی خانے کا کام یہی کرتی تھی۔ مومن کبھی کبھی اس کا ہاتھ بٹا دیا کرتا تھا۔ ڈپٹی صاحب کی بیوی نے ممکن ہے مومن کی مستعدی میں کوئی کمی دیکھی ہو، مگر اس نے مومن سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، اور وہ انقلاب جس سے مومن کا دل و دماغ اور جسم گزر رہا تھا، اس سے تو ڈپٹی صاحب کی بیوی بالکل غافل تھی۔ چونکہ اس کا کوئی لڑکا نہیں تھا، اس لیے وہ مومن کی ذہنی اور جسمانی تبدیلیوں کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اور پھر مومن نوکر تھا، نوکروں کے متعلق کون غور و فکر کرتا ہے؟ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک وہ تمام منزلیں پیدل طے کر جاتے ہیں اور آس پاس کے آدمیوں کو خبر تک نہیں ہوتی۔ مومن کا بھی بالکل یہی حال تھا۔ وہ کچھ دنوں سے موڑ مڑتا زندگی کے ایک ایسے راستے پر آ نکلا تھا جو زیادہ لمبا تو نہیں تھا مگر بے حد پرخطر تھا۔ اس راستے پر اس کے قدم کبھی تیز تیز اٹھتے، کبھی ہولے ہولے۔ وہ دراصل جانتا نہیں تھا کہ ایسے راستوں پر کس طرح چلنا ہے۔ انہیں جلدی طے کر جانا چاہیے یا کچھ وقت لے کر آہستہ آہستہ ادھر ادھر کی چیزوں کا سہارا لے کر طے کرنا چاہیے۔ مومن کے ننگے پاؤں کے نیچے آنے والے شباب کی گول گول چکنی بٹیاں پھسل رہی تھی۔ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتا تھا، وہ بے حد مضطرب تھا۔ اسی اضطراب کے باعث کئی بار کام کرتے کرتے چونک کر وہ غیر ارادی طور پر کسی کھونٹی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتا اور اس کے ساتھ لٹک جاتا۔ پھر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ ٹانگوں سے پکڑ کر اسے کوئی اتنا کھینچے کہ وہ ایک مہین تار بن جائے۔ یہ سب باتیں اس کے دماغ کے کسی ایسے گوشے میں پیدا ہوتی تھیں کہ وہ ٹھیک طور پر ان کا مطلب نہیں سمجھ سکتا تھا۔ غیر شعوری طور پر وہ چاہتا تھا کہ کچھ ہو، کیا ہو، بس کچھ ہو۔ میز پر کرینے سے چنی ہوئی پلیٹیں ایک دم اچھلنا شروع کر دیں، کیتلی پر رکھا ہوا ڈھکنا پانی کے ایک ہی ابال سے اوپر کو اڑ جائے، نل کا جستی نالی پر دباؤ ڈالے تو وہ دوہری ہو جائے اور اس میں سے پانی کا ایک فوارہ سا پھوٹ نکلے، اسے ایک ایسی زبردست انگڑائی آئے کہ اس کے سارے جوڑ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں اور ایک ڈھیلا پن پیدا ہو جائے۔ کوئی ایسی بات وقوع پذیر ہو جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ مومن بہت بے قرار تھا۔ رضیہ نئی فلمی طرزیں سیکھنے میں مشغول تھی اور شکیلہ کاغذوں پر بلاؤزوں کے نمونے اتار رہی تھی، اور جب اس نے یہ کام ختم کر لیا تو وہ نمونہ جو ان میں سب سے اچھا تھا سامنے رکھ کر اپنے لیے اودی ساٹن کا بلاؤز بنانا شروع کیا۔ اب رضیہ کو بھی اپنا باجا اور فلمی گانوں کی کاپی چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ شکیلہ ہر کام بڑے اہتمام اور رچاؤ سے کرتی تھی۔ جب سینے پرونے بیٹھتی تو اس کی نشست بڑی پر اطمینان ہوتی تھی۔ اپنی چھوٹی بہن رضیہ کی طرح وہ افراتفری پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک ایک ٹانکا سوچ سمجھ کر بڑے اطمینان سے لگاتی تھی تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے۔ پیمائش بھی اس کی بہت صحیح ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ پہلے کاغذ کاٹ کر پھر کپڑا کاٹتی تھی۔ یوں وقت زیادہ صرف ہوتا تھا مگر چیز بالکل فٹ تیار ہوتی تھی۔ شکیلہ بھرے بھرے جسم کی صحت مند لڑکی تھی۔ اس کے ہاتھ بہت گدگدے تھے، گوشت بھری مخروطی انگلیوں کے آخر میں ہر جوڑ پر ایک ننھا گڑھا تھا۔ جب وہ مشین چلاتی تھی یہ ننھے ننھے گڑھے ہاتھ کی حرکت سے کبھی کبھی غائب بھی ہو جاتے تھے۔ شکیلہ مشین بھی بڑے اطمینان سے چلاتی تھی، آہستہ آہستہ
اس کی 2 یا 3 انگلیاں بڑی رعنائی کے ساتھ مشین کی ہتھی کو گھماتی تھیں۔ اس کی کلائی میں ایک ہلکا سا خم پیدا ہو جاتا تھا، گردن ذرا اس طرف کو منہ جھک جاتی تھی اور بالوں کی ایک لٹ جسے شاید اپنے لیے کوئی مستقل جگہ نہیں ملتی تھی نیچے پھسل آتی تھی۔ شکیلا اپنے کام میں اس قدر منہمک رہتی کہ اسے ہٹانے یا جمانے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ جب شکیلا اودی ساٹن سامنے پھیلا کر اپنے ناپ کا بلاؤز تراشنے لگی تو اسے ٹیپ کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ ان کا اپنا ٹیپ گھس گھسا کر اب بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ لوہے کا گز موجود تھا، مگر اس سے کمر اور سینے کی پیمائش کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے اپنے کئی بلاؤز موجود تھے، مگر اب چونکہ وہ پہلے سے کچھ موٹی ہو گئی تھی، اس لیے ساری پیمائشیں دوبارہ کرنا چاہتی تھی۔ قمیض اتار کر اس نے مومن کو آواز دی۔ جب وہ آیا تو اس سے کہا، جاؤ مومن، دوڑ کر 6 نمبر سے کپڑے کا گز لے آؤ، کہنا شکیلا بی بی مانگتی ہیں۔ مومن کی نگاہیں شکیلا کی سفید بنیان کے ساتھ ٹکرائیں۔ وہ کئی بار شکیلا بی بی کو ایسی بنیانوں میں دیکھ چکا تھا، مگر آج سے اسے ایک ایسی جھجک محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی نگاہوں کا رخ دوسری طرف پھیر لیا اور گھبراہٹ میں کہا، کیسا گز بی بی جی؟ شکیلا نے جواب دیا، کپڑے کا گز۔ ایک گز تو یہ تمہارے سامنے پڑا ہے، یہ لوہے کا ہے۔ ایک دوسرا گز بھی ہوتا ہے جو کپڑے کا بنا ہوتا ہے۔ جاؤ 6 نمبر میں جاؤ اور دوڑ کر ان سے یہ گز لے آؤ، کہنا شکیلا بی بی مانگتی ہیں۔ 6 نمبر کا فلیٹ بالکل قریب تھا۔ مومن فوراً ہی کپڑے کا گز لے کر آ گیا۔ شکیلا نے یہ گز اس کے ہاتھ سے لیا اور کہا، یہیں ٹھہر جاؤ، اسے ابھی واپس لے جانا۔ پھر وہ اپنی بہن رضیہ سے مخاطب ہوئی، ان لوگوں کی کوئی چیز زیادہ دیر اپنے پاس رکھ لی جائے تو وہ بڑھیا تقاضے کر کر کے پریشان کر دیتی ہے۔ ادھر آؤ اور یہ گز لو اور یہاں سے میرا ناپ لو۔ رضیہ نے شکیلا کی کمر اور سینے کا ناپ لینا شروع کیا تو ان کے درمیان کئی باتیں ہوئیں۔ مومن دروازے کی دہلیز میں کھڑا تکلیف دہ خاموشی سے یہ باتیں سنتا رہا۔ رضیہ، تم گز کو کھینچ کر ناپ کیوں نہیں لیتی؟ پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا، تم نے ناپ لیا اور میرے بلاؤز کا ستیہ ناس ہو گیا۔ اوپر کے حصہ پر اگر کپڑا فٹ نہ آئے تو ادھر ادھر بغلوں میں جھول پڑ جاتے ہیں۔ کہاں کا لوں کہاں کا نہ لوں، تم تو عجب مخمصے میں ڈال دیتی ہو۔ یہاں کا ناپ لینا شروع کیا تھا تو تم نے کہا ذرا اور نیچے کر لو، ذرا چھوٹا بڑا ہو گیا تو کون سی آفت آ جائے گی؟ بھئی واہ، چیز کے فٹ ہونے میں تو ساری خوبصورتی ہے۔ سریا کو دیکھو کیسے فٹ کپڑے پہنتی ہے، مجال ہے جو کہیں شکن پڑے۔ کتنے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں ایسے کپڑے۔ لو اب تم ناپ لو۔ یہ کہہ کر شکیلا نے سانس کے ذریعے سے اپنا سینہ پھلانا شروع کیا۔ جب اچھی طرح پھول گیا تو سانس روک کر اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، لو اب جلدی کرو۔ جب شکیلا نے سینے کی ہوا خارج کی تو مومن کو ایسا محسوس ہوا اس کے اندر کے کئی غبارے پھٹ گئے ہیں۔ اس نے گھبرا کر کہا، گز لائیے بی بی جی، میں دے آؤں۔ شکیلا نے اسے جھڑک دیا، ذرا ٹھہر جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے کپڑے کا گز اس کے ننگے بازو سے لپٹ گیا۔ جب شکیلا نے اسے اتارنے کی کوشش کی تو مومن کو سفید بغل میں کالے کالے بالوں کا ایک گچھا نظر آیا۔ مومن کی اپنی بغلوں میں بھی ایسے ہی بال اگ رہے تھے، مگر یہ گچھا اسے بہت بھلا معلوم ہوا۔ ایک سنسنی سی اس کے سارے بدن میں دوڑ گئی۔ ایک عجیب و غریب خواہش دل کے اندر پیدا ہوئی کہ کالے کالے بال اس کی مونچھیں بن جائیں۔ بچپن میں وہ بھٹوں کے کالے اور سنہرے بال نکال کر اپنی مونچھیں بنایا کرتا تھا۔ اس کو اپنے بالائی ہونٹ پر جماتے وقت جو سرسراہٹ اسے محسوس ہوا کرتی تھی، اسی قسم کی سرسراہٹ اس خواہش نے اس کے بالائی ہونٹ اور ناک میں پیدا کر دی۔ شکیلا کا بازو اب نیچے جھک گیا تھا اور اس کی بغل چھپ گئی تھی، مگر مومن اب بھی کالے کالے بالوں کا وہ گچھا دیکھ رہا تھا۔ اس کے تصور میں شکیلا کا بازو دیر تک ویسے ہی اٹھا رہا اور بغل میں اس کے سیاہ بال جھانکتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شکیلا نے مومن کو گز دے دیا اور کہا، جاؤ اسے واپس دے آؤ، کہنا بہت بہت شکریہ ادا کیا ہے۔ مومن گز واپس دے کر باہر صحن میں بیٹھ گیا۔ اس کے دل و دماغ میں
धुंधले धुंधले से ख्याल पैदा हो रहे थे। देर तक वो उनका मतलब समझने की कोशिश करता रहा। जब कुछ समझ में ना आया तो उसने गैर इरादी तौर पर अपना छोटा सा ट्रंक खोला जिसमें उसने ईद के लिए नए कपड़े बनवा कर रखे थे। जब ट्रंक का ढक्कना खुला और नए लट्ठे की बू उसकी नाक तक पहुंची तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि नहा धोकर ये नए कपड़े पहनकर वो सीधा शकीला बीबी के पास जाए और उसे सलाम करे। उसकी लट्ठे की शलवार किस तरह खड़खड़ करेगी और उसकी रूमी टोपी का ख्याल आते ही मोमिन की निगाहों के सामने उसका फुंदना आ गया और फुंदना फौरन ही उन काले काले बालों के गुच्छे में तब्दील हो गया जो उसने शकीला की बगल में देखा था। उसने कपड़े के नीचे से अपनी रूमी टोपी निकाली और उसके नर्म और लचकीले फुंदने पर हाथ फेरना शुरू ही किया था कि अंदर से शकीला बीबी की आवाज आई, मोमिन। मोमिन ने टोपी ट्रंक में रखी, ढक्कना बंद किया और अंदर चला गया, जहां शकीला नमूने के मुताबिक ऊदी साटन के कई टुकड़े काट चुकी थी। इन चमकीले और फिसल जाने वाले टुकड़ों को एक जगह रखकर वो मोमिन की तरफ मुतवज्जे हुई। मैंने तुम्हें इतनी आवाजें दी, सो गए थे क्या? मोमिन की जुबान में लुकनत पैदा हो गई। नहीं बीबी जी। तो क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं। कुछ तो जरूर करते होगे। शकीला ये सवाल किए जा रही थी मगर उसका ध्यान असल में ब्लाउज की तरफ था जिसे अब उसे कच्चा करना था। मोमिन ने खिसियानी हंसी के साथ जवाब दिया। ट्रंक खोलकर अपने नए कपड़े देख रहा था। शकीला खिलखिलाकर हंसी। रजिया ने भी उसका साथ दिया। शकीला को हंसते देखकर मोमिन को एक अजीब सी तस्कीन हुई और उस तस्कीन ने उसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा की कि वो कोई ऐसी मज़ाक़ खेज हरकत करे जिससे शकीला को और ज्यादा हंसने का मौका मिले। चुनाचे लड़कियों की तरह झींप कर और लहजे में शर्माहट पैदा करके उसने कहा, बड़ी बीबी जी, मैं पैसे लेकर मैं रेशमी रुमाल भी लाऊंगा। शकीला ने हंसते हुए उससे पूछा, क्या करोगे उस रुमाल को? मोमिन ने झींप कर जवाब दिया, गले में बांध लूंगा बीबी जी, बड़ा अच्छा मालूम होगा। यह सुनकर शकीला और रजिया दोनों देर तक हंसती रहीं। गले में बांधोगे तो याद रखना मैं उसी से फांसी दे दूंगी तुम्हें। ये कहकर शकीला ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की और रजिया से कहा, कमबख्त ने मुझे काम ही भुला दिया। रजिया, मैंने उसे क्यों बुलाया था? रजिया ने जवाब न दिया और वह नई फिल्मी तर्ज गुनगुनाना शुरू की जो वह 2 रोज से सीख रही थी। इस दौरान में शकीला को खुद ही याद आ गया कि उसने मोमिन को क्यों बुलाया था। देखो मोमिन, मैं तुम्हें यह बुनियान उतार कर देती हूँ। दवाइयों की दुकान के पास जो एक नई दुकान खुली है ना, वही जहां तुम्हें उस दिन मेरे साथ गए थे, वहां जाओ और पूछ के आओ कि ऐसी 6 बुनियानों का वो क्या लेगा। कहना हम पूरी 6 लेंगे, इसलिए कुछ रायत जरूर करे। समझ लिया ना? मोमिन ने जवाब दिया, जी हाँ, अब तुम परे हट जाओ। मोमिन बाहर निकलकर दरवाजे की ओट में हो गया। चंद लम्हात के बाद बुनियान उसके कदमों के पास आकर गिरा और अंदर से शकीला की आवाज आई, कहना हम इसी किस्म की इसी डिजाइन की बिल्कुल यही चीज लेंगे, फर्क नहीं होना चाहिए। मोमिन ने बहुत अच्छा कहकर बुनियान उठा लिया जो पसीने के बायस कुछ कुछ गीला हो रहा था, जैसे किसी ने भाप पर रखकर फौरन ही हटा लिया हो। बदन की बू भी उसमें बसी हुई थी, मीठी मीठी गर्मी भी थी। ये तमाम चीजें उसको बहुत भली मालूम हुई। वो उस बुनियान को जो बिल्ली के बच्चे की तरह मुलायम था अपने हाथों में मसलता बाहर चला गया। जब भाव दरियाफ्त करके बाजार से वापस आया तो शकीला ब्लाउज की सिलाई कर चुकी थी। इस स्याही माइल सॉटन के ब्लाउज की जो मोमिन की रोमनी टोपी के फुंदने से कहीं ज्यादा चमकीली और लचकदार थी। यह ब्लाउज शायद ईद के लिए तैयार किया जा रहा था क्योंकि ईद अब बिल्कुल करीब आ गई थी। मोमिन को एक दिन में कई बार बुलाया गया, धागा लाने के लिए, इस्त्री निकालने के लिए, सुई टूटी तो नई सुई लाने के लिए। शाम के करीब जब शकीला ने दूसरे रोज पर बाकी काम उठा दिया तो धागे के टुकड़े और ऊदी सॉटन की बेकार कतरे उठाने के लिए भी उसे बुलाया गया। मोमिन ने अच्छी तरह जगह साफ कर दी, बाकी सब चीजें उठाकर बाहर फेंक दी, मगर ऊदी सॉटन की चमकदार कतरे अपनी जेब में रख ली, बिल्कुल बेमतलब, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि वो उनको क्या करेगा।
दूसरे रोज उसने जेब से कतरे निकाली और अलग बैठकर उनके धागे अलग करने शुरू कर दिए। देर तक वो इस खेल में मशगूल रहा, हत्ता कि धागे के छोटे बड़े टुकड़ों का एक गुच्छा सा बन गया। उसको हाथ में लेकर वो दबाता रहा, मसलता रहा, लेकिन उसके तस्वुर में शकीला की वही बगल थी जिसमें उसने काले काले बालों को छोटा सा गुच्छा देखा था। उस दिन भी शकीला ने उसे कई बार बुलाया। काली सॉटन के ब्लाउज की हर शक्ल उसकी निगाहों के सामने आती रही। पहले जब उसे कच्चा किया गया था तो उस पर सफेद धागे के बड़े बड़े टांके जा बजा फैले हुए थे। फिर उस पर इस्त्री की गई जिससे सब शिकनें दूर हो गईं और चमक भी दोबाला हो गई। इसके बाद कच्ची हालत ही में शकीला ने उसे पहना, रजिया को दिखाया। दूसरे कमरे में सिंगार मेज के पास जाकर आईने में खुद उसको हर पहलू से अच्छी तरह देखा। जब पूरा इत्मीनान हो गया तो उसे उतारा, जहां जहां तंग या खुला था वहां निशान बनाए और उसकी सारी खामियां दूर की। एक बार फिर पहनकर देखा। जब बिल्कुल फिट हो गया तो पक्की सिलाई शुरू की। उधर उदी सॉटन का ये ब्लाउज सिया जा रहा था, इधर मोमिन के दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालों के जैसे टांके से उधड़ रहे थे। जब उसे कमरे में बुलाया जाता और उसकी निगाहें चमकीली सॉटन के ब्लाउज पर पड़ती तो उसका जी चाहता कि वो हाथ से छूकर उसे देखे। सिर्फ छूकर ही नहीं देखे बल्कि उसकी मुलायम और रोईदार सतह पर देर तक हाथ फेरता रहे, अपने खुरदरे हाथ। उसने इन सॉटन के टुकड़ों से उसकी मुलायमत का अंदाजा कर लिया था। धागे जो उसने उन टुकड़ों से निकाले थे और भी ज्यादा मुलायम हो गए थे। जब उसने उनका गुच्छा बनाया था तो दबाते वक्त उसे मालूम हुआ कि उनमें रबड़ सी लचक पैदा हो गई है। वो जब अंदर आकर ब्लाउज को देखता उसका ख्याल फौरन उन बालों की तरफ दौड़ जाता जो उसने शकीला की बगल में देखे थे। काले काले बाल। मोमिन सोचता था, क्या वो भी उस सॉटन ही की तरह मुलायम होंगे? ब्लाउज बिलाखिर तैयार हो गया। मोमिन कमरे के फर्श पर गीला कपड़ा फेर रहा था कि शकीला अंदर आई। कमीज उतारकर उसने पलंग पर रखी। उसके नीचे इसी किस्म का सफेद बुनियान था जिसका नमूना लेकर मोमिन भाव दरियाफ्त करने गया था। उसके ऊपर शकीला ने अपने हाथ का सिला हुआ ब्लाउज पहना, सामने के हुक लगाए और आईना के सामने खड़ी हो गई। मोमिन ने फर्श साफ करते करते आईना की तरफ देखा। ब्लाउज में अब जान सी पड़ गई थी। एक दो जगह पर वो इस कदर चमकता था कि मालूम होता था सॉटन का रंग सफेद हो गया है। शकीला की पीठ मोमिन की तरफ थी जिस पर रीढ़ की लंबी हड्डी झुरी ब्लाउज फिट होने के बायस अपनी पूरी गहराई के साथ नुमाया थी। मोमिन से ना रहा गया, चुनाचे उसने कहा, बीबी जी आपने तो दर्जियों को भी मात कर दिया। शकीला अपनी तारीफ सुनकर खुश हुई मगर वो रजिया की राय तलब करने के लिए बेकरार थी, इसलिए वो सिर्फ अच्छा सिला है ना कहकर बाहर दौड़ गई। मोमिन आईने की तरफ देखता रह गया जिसमें ब्लाउज का स्याह और चमकीला अक्स देर तक मौजूद रहा। रात को जब वो फिर इस कमरे में सुराही रखने के लिए आया तो उसने खोंटी पर लकड़ी के हैंगर में उस ब्लाउज को देखा। कमरे में कोई मौजूद नहीं था, चुनाचे आगे बढ़कर पहले उसने गौर से देखा, फिर डरते डरते उस पर हाथ फेरा। ऐसा करते हुए उसे ये महसूस हुआ कि कोई उसके जिस्म के मुलायम रुएं पर हौले हौले बिल्कुल हवाई लम्स की तरह हाथ फेर रहा है। रात को जब वो सोया तो उसने कई ऊट पटांग ख्वाब देखे। डिप्टी साहब ने पत्थर के कोयलों का एक बड़ा ढेर उसे कूटने को कहा। जब उसने एक कोयला उठाया और उस पर हथौड़े की एक ज़रब लगाई तो वो नरम नरम बालों का एक गुच्छा बन गया। ये काली खांड के महीन महीन तार थे जिनका गोला बना हुआ था। फिर ये गोले काले रंग के गुब्बारे बनकर हवा में उड़ना शुरू हुए। बहुत ऊपर जाकर ये फटने लगे। फिर आंधी आ गई और मोमिन की रूमी टोपी का फुंदरा कहीं गायब हो गया। फुंदने की तलाश में वो निकला, देखी और अनदेखी जगहों में घूमता रहा। नए लट्ठे की बू भी कहीं से आना शुरू हुई। फिर न जाने क्या हुआ, एक काली सॉटन के ब्लाउज पर उसका हाथ पड़ा। कुछ देर वो इस धड़कती हुई चीज पर हाथ फेरता रहा, फिर दफातन हड़बड़ा के उठ बैठा। थोड़ी देर तक वो कुछ न समझ सका कि क्या हो गया है। इसके बाद उसे खौफ, ताज्जुब और एक अनोखी टीस का एहसास हुआ। उसकी हालत उस वक्त अजीबो गरीब थी।
पहले उसे तकलीफ दे हरारत महसूस हुई थी, मगर चंद लम्हात के बाद एक ठंडी सी लहर उसके जिस्म पर रेंगने लगी।